نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان لے لیا اللہ نے، کس چیز کا؟ قلوبہم، ان کے دلوں کا، کس چیز کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے، کہ ان کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نے اس چیز کا ان کا امتحان لے لی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ بات سن کے اپنی آوازوں کو پست کر لیا رسول کے سامنے، وہ لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ نے امتحان لے لیا ان کے دلوں کا، کہ ان کے دلوں میں کتنا تقوی ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے یہ تقوی کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ آپ تو یہ تفسیر کا، اس کا، حدیث کا، سیرت کا امتحان دینے میں ہی تھک جاتے ہیں، تقوی کے بھی امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقوی جانچتا ہے کہ دلوں میں تقوی کتنا ہے۔ ابھی اس امتحان کا بھی آپ نے سوچا اس میں میرے کتنے نمبر ہیں؟ یہ ویسے تو سارے ہی کہیں گے کہ جی امتحان لے لو، ہمارے اندر بہت تقوی ہے، لیکن یہ تقوی کا پتہ انسان کے عمل سے چلتا ہے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا تقوی ہے اس کے دل میں بھرا ہوا۔ چیک کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم ہے میرے دل میں، ان کی کتنی عزت ہے میرے دل میں، کیا ان کے بارے میں کوئی آبجیکشنز ہیں، کوئی شکایات ہیں، ایسا کیوں کیا انہوں نے، ویسا کیوں کیا، یہ کیوں فرمایا، ایسا کیوں بولا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسی باتیں ہیں یا کچھ اور؟ تو یہاں پہ تقوی کا معنی خوف خدا ہے، کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا اور آپ کی اتنی تعظیم کی کہ آپ کے سامنے اپنی آواز پست رکھی کہ کہیں زور سے بولنے کی وجہ سے میرے عمل نہ ضائع ہو جائیں، تو فرمایا اس کا امتحان ہو گیا تقوی کا، ان کے امتحان اللہ نے لے لیے تقوی کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ کو پتا ہے کہ اب ان کے دل میں اللہ کی تعظیم کتنی زیادہ ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا زیادہ ہے، کہ اگر رسول کی تعظیم میں میں نے ذرا بھی کمی کر لی تو میرے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو گئی، تو تبھی وہ اس چیز سے ڈر رہا ہے نا۔ تو اس کے دل میں وہ جو چھپا ہوا اللہ کا خوف ہے نا، جو تقوی ہے، اس کو اللہ نے جانچ لیا، پرکھ لیا، ظاہر کر دیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ تو تقوی جس کو نصیب ہو جائے نا، اس کے لیے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس کو مل گئی۔ آگے بھی بات آئے گی، تقوی انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، اور تقوی انسان کے اس چیز میں سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ انسان کے دل میں کتنی تعظیم ہے، کیونکہ جس کی تعظیم ہوگی انسان اس کی بات مانتا ہے، اس کی بات آگے رکھتا ہے، اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا، جتنی زیادہ تعظیم ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دل میں تعظیم ہی نہیں ہے تو ان کے احکامات کو کیا مانیں گے، ان کی زندگی کو کیسے اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تعظیم ہو۔ تو امتحان جو ہوتا ہے نا، ایک تو ابتلا اور بلا، یہ بھی امتحان کے لیے لفظ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ امتحان کا ہی لفظ، امتحانہ کا فرق بلا اور ابتلا سے یہ ہے کہ امتحان جو ہوتا ہے وہ سب سے ہلکا ہوتا ہے،
بلا اور ابتلا سخت امتحان ہوتے ہیں. جیسے ایک آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہلکا والا بالکل ٹیسٹ، اور بعض ٹیسٹ بڑے مشکل ہوتے ہیں نا، تو امتحان جو ہوتا ہے وہ ہلکا والا ہوتا ہے. جو پیغمبروں کے لیے ہوتا ہے نا وہ ابتلا ہوتی ہے. ظاہر ہے جس کا درجہ جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی بڑی چیز ہوگی اس کے لیے، اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا. کوئی پی ایچ ڈی والے کا امتحان نرسری والے کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں میرے نبی کے لیے کتنی عزت ہے، تعظیم ہے. بہت کچھ سیکھنے کی باتیں اس میں ہمارے لیے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو اے نبی، من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقل، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. سب سے پہلے تو یہ حجرات کی بات آئی ہے. حجرات کس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی، آپ کی ازواج مطہرات تھی، ان کے لیے جو حجرے بنائے گئے تھے مسجد نبوی سے ایڈجسٹنٹ، ان کے ساتھ اٹیچڈ تھے، اور کچھ اکراس دا روڈ، جس کو روڈ کہہ لیں، گلی کہہ لیں، جو بھی اکراس اس سے بھی تھے. تو یہ جو حجرات تھے یہ چھوٹے چھوٹے، یعنی آپ کہہ لیں کوارٹر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یا اللہ ہم سے نعمتوں کا سوال نہ کرنا. یعنی کوارٹر تھے یہ. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنگلے نہیں تھے، مینشنز نہیں تھے، ایون اپارٹمنٹس نہیں تھے جن میں کھانے کا کمرہ ایک ہو، مہمانوں کے بیٹھنے کا ایک ہو، گپ شپ کرنے کا ایک ہو، سونے کا ایک ہو، کھانا پکانے کا ایک ہو. ایسے کوئی کمرے نہیں تھے. ایک کمرہ تھا اور اس کے آگے چھوٹا سا صحن، اس کو حجرہ کہتے تھے. اللہ اکبر. آتا رسانی نے لکھا ہے کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے. امام بخاری نے لکھا ہے، داؤد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان حجرات کی زیارت کو گیا تھا. میرا گمان یہ ہے کہ حجرے کے دروازے سے لے کر کمرے تک 6-7 ہاتھ ہوگا. اگر ہاتھ یہ بازو کی لینتھ کو بھی کہہ دیں تو بازو کی لینتھ کتنی ہوگی؟ 1.5 فٹ، 1.25 فٹ. اور کمرہ 10 ہاتھ اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ ہوگی. یہ حجرات امہات المومنین ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے. یہ جو حجرات تھے امہات المومنین کے، یہ بعد میں خلیفہ جو تھا ولید بن عبد الملک، اس کی حکومت میں یہ گرا دیے گئے تھے. اسی لیے تابعی ہیں سعید بن مسیب، وہ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش یہ حجرات نہ گرائے جاتے تو یہ امت دیکھتی کہ اس کے نبی کس طرح کے گھروں میں زندگی گزار کے گئے. تو مدینہ میں اس روز لوگوں پہ اتنا گریا تاری تھا، رونا دھونا تھا جس دن یہ حجرات گرائے گئے تھے. تو اگر یہ ہوتے تو ہم بھی دیکھتے کہ کہاں ہمارے عالی شان گھر ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی کسی کا ہوتا ہے نا ہم میں سے، تو وہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ اس میں ایک کمرہ ہو اور آگے ایک، یعنی 6-7 فٹ کہہ لیں یا 8-10 فٹ کہہ لیں اگر ہاتھ پورے بازو کو لیا جائے، اتنا بس آگے صحن، اس صحن کے اندر دروازہ کیا، اس کے اوپر ایک موٹا پردہ لگا ہوا، اور پیچھے یہ نہ سمجھیں گے اس زمانے میں کوئی اور طرح کے گھر ہوتے ہی نہیں تھے اور ایسے ہی گھر ہوتے ہوں گے تو ٹھیک ہے. نہیں، ڈبل سٹوری گھر بھی ہوتے تھے اور بھی بڑے بڑے عالی شان گھر ہوتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر تھا. آپ کی امہات المومنین، آپ کی جو ازواج مطہرات تھی، ہماری امہات المومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حجرے دیے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ ایک گھر کے اندر ہی ساروں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، ایسے نہیں تھا.
اپنی اپنی سب کی پرائیویسی کی. یہ بھی ایک بہت سیکھنے کی بات ہے. مطلب سے ساری بیویوں کو ایک ہی بڑا سا کمرہ کر کے ایک میں ہی رکھ لیتے, یا ایک ہی گھر ہو جاتا اس میں 2 کمرے کر لیتے. نو, ہر ایک کا صحن الگ, ہر ایک کا دروازہ الگ, ہر ایک کا اپنا گھر چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ, الگ الگ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی 9 بیویاں تھیں, 9 کے الگ الگ حجرات تھے. اوپر نیچے رہ لیتی, ساتھ ساتھ کے 2 کمروں میں رہ لیتی, ایزی نہ ہو جاتا؟ نہیں, لیکن ایسے ہی تھا. اسے ہمیں پرائیویسی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی یہ ضروری ہوتی ہے. اور پورے ہم نے احکامات پڑھے تھے اس بارے میں سورہ نور میں. تو یہ حجرے تھے جن میں وہ رہے. آج دیکھیں کسی کو چھوٹا گھر مل جاتا ہے نا, چھوٹا گھر جس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے 2 بیڈ روم ہیں یا اپارٹمنٹ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, بڑی شکایت کرتے ہیں بڑا چھوٹا ہے, بڑا چھوٹا ہے, بڑا گھر ہونا چاہیے. لیکن دیکھو اس دنیا کے سب سے کامل اور سب سے بلند انسان, ان کا گھر کیسا تھا؟ ہم ان سے بڑھ کے نہیں ہیں. تو ہم, اللہ دے تو ٹھیک ہے الحمدللہ, کشادہ گھر بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن کبھی شکایت نہ کریں یہ تو بڑا تنگ گھر ہے, یہ تو بڑا چھوٹا ہے, اور اس کے پیچھے ضد لگا کے بیٹھ جائیں کہ مجھے بڑا ہی چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ آیت, اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ یہ آیت جب اتری ہے تو اس وقت کیا انسیڈنٹ تھا جس کے اوپر اتری ہے؟ تو بات وہی بنو تمیم کی بات پہ پھر جاتے ہیں کہ بنو تمیم کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اب وہ بہت بڑا قبیلہ تھا. کچھ لوگ لیٹ ہو گئے, بعض کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا, بعض کہتے ہیں رات ہو گئی تھی. بار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جا چکے تھے. جو لوگ بعد میں پہنچے وہ دوپہر کے وقت یا رات کے وقت مدینہ پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دوپہر کو بھی قیلولہ فرماتے تھے, تو یہ بدو قسم کے لوگ تھے, ان کو اتنے کوئی ایٹیکیٹس کا نہیں پتا تھا. تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو سیکشن آف حجرات ہے نا, یہ سیکشن, اس سیکشن میں سے کسی ایک حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ جا کے باہر سے ہی پکارنے شروع ہو گئے کہ باہر آئیں, باہر آئیں, اخرجوا الینا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نام لے کے ایک تو باہر نکلیں, ہم آ گئے یہاں پہ, ہم آ گئے ہیں. کیونکہ ان کو یہ اسپیسیفک تو پتہ نہیں تھا کہ اس حجرے میں کہ اس میں ہے کہ اس میں, اور ساتھ ساتھ تھے نا امہات کے حجرات, تو انہوں نے اتنی اونچی بولا کہ سارے حجروں میں ہی آواز چلی جائے, جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں سے نکل آئیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. دیکھیں ہمارے پیارے نبی قربان جائیں ان کے اوپر, وہ کتنے پیاری شخصیت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں اس وقت آرام کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں میں سے بھی کتنی رات کی اوقات جو تھے وہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے عبادت میں گزرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے. دن کا بھی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت لوگوں کو تعلیم دینا, ان کے مسائل کو حل کرنا, حکومتی مسائل کو دیکھنا, کتنی ساری ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی. آپ قاضی بھی تھے, حکمران بھی تھے, سپہ سالار بھی تھے, آپ لوگوں کے ہمدرد اور خیر خواہ بھی تھے. ہمیں تو ایک کام ہو جاتا تو ہم اسی سے اتنے تھک جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کریں. پھر آپ نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے تھے, اپنی بیویوں کے گھر بھی چکر لگاتے تھے, سب بیویوں کے گھر. اور آسان نہیں ہوتا, جب لوگ تو اس کو بڑا فن سمجھتے ہیں نا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے تو بڑے مزے کی بات ہے. ذمہ داری بھی اس طرح ہے, پھر وہ ذمہ داری بھی نبھا کے دکھائیں تو پتہ چلے. سب بیویوں کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگایا کرتے تھے عصر کے بعد. مسجد میں بیٹھ کے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے کام ہوتے تھے, وفود سے ملنا, ان کو تعلیم دینا, ان کو بتانا, وہ سب بھی آپ کے اوپر ذمہ داری. تو ان سب کے اندر جو آپ کے آرام کا ٹائم ہے, یعنی دن رات تو آپ لوگوں کی خدمت میں لگے ہیں, جو آپ کے آرام کا ٹائم ہے اس میں بھی آرام کرنے ہی گئے تو باعث واضح دینے شروع ہو. بھئی صبر تو کر لو.
اب اس وقت ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، ہم ساری رات نہ سوئے ہوں، یا ہماری رات کی نیند بار بار کھلتی رہی ہو، یا آج ہم کہیں اٹھ ہی گئے اور ہم نے 1 آدھ گھنٹے ذرا کچھ تہجد پڑھ لی اور پھر صبح سے ہم سو بھی نہیں سکے، تو اب اگر دوپہر کو سوئے ہی ہیں تو کسی نے بیل کر دی، کتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آئے گا کہ اچھا اس وقت اگر میرے سونے کا ہی ٹائم ہے تو اس فلاں لوگ آ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان سے بات چیت فرمائی. کچھ نہیں فرمایا کہ تم نے کیا، تم لوگوں کو کوئی ٹائم نہیں دیکھتے اور ایسے ہی بس بولنا شروع کر دیتے ہو، ایسے ہی پکارنے لگتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں آ ہی جاتا، میں آتا تو پھر تم مجھ سے بات کر لیتے. کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دیکھے سبحان اللہ قرآن میں آیتیں اتار دی کہ اے نبی جو آپ کو پکارتے ہیں نا حجرات کے پیچھے سے، ان کو سمجھ نہیں، ان کو نہیں عقل ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کر لیتے بے شک، حَتَّى تَخْرُجَ، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کے پاس، الیہم ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو پھر بہتر ہوتا ان کے لیے. اے نبی ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے. اگر یہ صبر کر لیتے، تھوڑا ویٹ کر لیتے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں گے، یعنی ہماری طرف الیہم، یہ بھی بات آپ کو نوٹ کرنے کی ہے. یعنی ایسے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی تو ان کو پکڑ لیں، بس جب ہماری طرف آئے، اپنے کسی کام سے کہیں اور جا رہے ہیں تو تب بھی نہیں، جب ہماری طرف آئے اس وقت تک ویٹ اگر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن یہ اکثر ہم لا یعقلون. آپ کو پتہ ہے عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باندھنا. ٹھیک ہے، تو جس کے اندر عقل ہوتی ہے نا وہ خود کو باندھ کے رکھتا ہے. جس کے اندر عقل نہیں ہوتی وہ پھر کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو باندھ نہیں سکتا. کیا مطلب باندھ نہیں سکتا؟ یعنی اس کو جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، جو بات دماغ میں آتی ہے وہ ویسے کر دیتا ہے، جو اس کے ایموشنز ہوتے ہیں ویسے ہی نکال دیتا ہے. اب جیسے یہ اب یہ وہ آئے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں ذرا، نہیں. دیکھو میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا ان کی، ایک صحابی کی، اشعج جو تھے، کہ وہ ان کا قبیلہ بھاگا وہ یعنی مسجد نبوی کے سامنے آئے تو سواریوں سے اتر کے ویسے ہی دوڑنے لگے. سواریاں بھی انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دی، یہ بھی نہیں کہ اپنی سواریوں کو ہی باندھ لیں. وہ دوڑے بھاگے آ رہے ہیں کہ بھی آپ کی محبت میں ہم پہنچ گئے، شور مچاتے ہوئے دوڑے. لیکن ان کے جو سردار تھے وہ کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تعریف فرمائی تھی کہ اللہ کو اس کے تمہارے اندر 2 چیزیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، وہ تمہارے اندر ہیں، وہ جو 2 کوالٹیز تمہارے اندر اللہ کو بڑی محبوب ہے. ان میں کیا تھا؟ تحمل، جلد بازی سے کام نہ لینا، آرام سے صبر کے ساتھ. اچھا مگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے پورے معاشرے میں اتنی بے صبری ہے نا. یعنی اگر ہمیں کوئی کام ہے تو بس فوری ہو جائے، کوئی کوسچن ہے تو دھڑا دھڑ فون، کبھی سیل، کبھی گھر، نہیں تو پھر ہم بیل ہی کر دیں گے جا کے کہ بھئی اب فوراً ہمارا مسئلہ اس وقت ہمارا ایسا ہے کہ بس اب 1 منٹ سے پہلے ہمیں جواب مل جائے. کہیں جائیں گے ابھی بیٹھے نہیں ہیں تو بس یہ کہ فوراً کھانا دے دیں اور ہم کھانا کھائیں اور جائیں. جہاز میں چڑھنے لگیں گے تب دھکے ماریں گے کہ بھئی جلدی جہاز میں چلے جائیں، تو جہاز لینڈ کرے گا تو اس سے زیادہ جلدی ہوگی اترنے کی، تو اتر بھی جلدی جائیں. بھئی پہلے آپ کو چڑھنے کی بہت جلدی تھی، اب اترنے کی جلدی. ہمارے اندر کلیکٹیولی آپ دیکھیں کہ صبر کی تو بالکل ہی ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے مجھ سمیت، کہ ہم سب کو اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ صبر کرتے تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے لیے خیر ہوتا. صبر کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب صبر اپنے پیچھے خیر لے کر آتا ہے. صبر اس کی ٹو خیر کی ہے، صبر چابی ہے. یعنی جو صبر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے پیچھے فالو، اس کو کیا چیز کرتی ہے؟ خیر. اللہ اس کے پیچھے خیر لے آتا ہے. صحیح ہے. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی بھی بات دیکھیں. برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی برداشت تھی کہ آپ نے برداشت کیا اس چیز کو، خود کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں بولے. اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی رواداری تھی، اتنی شرم ہو جاتی، ہم تو منہ پھٹ کے فوراً بول دیتے نا، نہیں میں تو آج اس کو سنا کے رہوں گی، بتا کے رہوں گی. اس میں بہادری سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ دیکھیں جیسے جتنا بھی آپ نے وہ بھی نوٹ کیا ہوگا نا
صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جب ولیمہ کیا تھا، اس وقت وہ آیتیں اتر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے زینب کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ باتیں ہی کرے ہی جا رہے تھے، رات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جگہوں سے ہو کے بھی آ گئے، وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں کہ بھئی میں اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میں نے سونا بھی ہے، میرے آرام کا وقت ہے، یا کچھ نہیں. اتنی زیادہ یعنی رواداری، شرم و حیا اتنی زیادہ تھی کہ کیسے ان کو کہا جائے. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ بھی ہو رہے تھے، پھر بھی خود نہیں برتا. اللہ تعالیٰ نے حیات اتار دی. تو یہ ہمیں یہاں سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ جو جس طرح کے ہوتے ہیں نا، جیسے بدو قسم کے یہ لوگ تھے، ان میں اتنا کلچر نہیں تھا، ان کو اتنا نہیں پتا تھا، تو ان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت فرمایا. تو لوگوں کو ان کے رویے، ان کے جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے یا جو ان کے حالات ہیں، جس ماحول سے وہ بلونگ کرتے ہیں، اس کے مطابق ہی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. جیسے کچھ دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب آپ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں اور اس چیز پہ گلے شکوے نہ کریں، نہ جی ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، انہوں نے میرے سے ایسے بات کی ہے، یا نہیں، وہ اسی طرح کی اس میں ان کی براٹ اپ ہوئی بھی ہے، وہ اسی قسم کے ماحول میں رہتے رہے. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ دس کہ یہ لوگ بھی اتنے ہی کلچرڈ اور اتنے ہی مینرز والے ہوں گے جتنے کے دوسرے لوگ ہیں. تو ہر ایک کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے بدزن بھی نہ ہو کے بیٹھ جائیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو ایسے نہیں. انڈرسٹینڈ کریں، اس کو گنجائش دیں کہ نہیں دیکھو یہ اس طرح کی اس سے آیا بیک گراؤنڈ سے، فوراً مائنڈ کر کے بیٹھ جانا دیکھو اس نے ایسی بات ہے. بھائی وہ اس طرح کے ماحول کے اندر ہے، وہ کئی لوگ سلینگ میں وہ بات کرتے ہیں، وہ اس کے ان کے الفاظ بھی بہت زیادہ کلچرڈ نہیں ہوتے. میرے سامنے کئی لوگ ایسے آتے ہیں، تو یہی بس دماغ میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیکھو یہ اس طرح کے ماحول سے ہیں، ان کی یعنی روٹین کی ایک ان کی کنورسیشن میں ایسے اس پہ مائنڈ کر لینا، دیکھو جی ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں، لیوے دیں ان کو، گنجائش دیں ان کو، انڈرسٹینڈ کریں. ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونا ہے کہ دیکھو نہیں وہ اس کو نہیں ہے اتنی سمجھ. تو چاہے دیہاتی ہے، چاہے کم پڑھا لکھا ہے، چاہے جو بھی، اس کا ماحول ہی چاہے ایسا ہے، وہ اسی طرح براٹ اپ اس کی ہوئی ہے، تو بی انڈرسٹینڈنگ. فوراً مائنڈ کر لینا یہ کیا بات ہے، یہ کیوں ایسے ہیں، یہ وہ قرآن پڑھ کے بھی نہیں ان کو سمجھ آئی، نہیں، جو انہوں نے پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، لیکن کئی چیزیں ان کی ماحول کی وجہ سے ان کی گٹھی میں ہوتی ہیں، اسے نہیں ہٹ سکتے. تو بی انڈرسٹینڈنگ. تو یہ جو بدو قسم کے لوگ تھے نا، یہ جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، وہ خود تو کثرت سوال سے ان کو منع کیا گیا تھا نا، تو وہ خود تو زیادہ نہیں سوال کر سکتے تھے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے جب کوئی بدو آتے تھے، کیونکہ بدو اپنے مطابق سوال کر لیتے تو ان چیزوں سے یہ سیکھ لیتے تھے. ہرس تو تھی ان کو کہ بھئی یہ، لیکن خود نہیں سوال کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ بدو آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمیں انگور ملیں گے جنت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انگور مل جائیں گے تمہیں جنت میں. تو ایسے کہ یعنی ہر ایک لوگوں کے ڈیفرنٹ ماحول ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی عقل، ان کی سمجھ، اور اسی قسم کے ان کے سوالات. اب اس کے پاس ہنسنے شروع ہو جانا، اس کے اوپر مذاق کر کے، اور یا ان کے اوپر تنقید شروع کر دینا، اس نے یہ ورڈ کیوں بولا، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے یہ. اب دیکھیں انہوں نے اپنے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بھی آپ کو مخاطب فرمایا. انہوں نے کہا یا محمد، انہوں نے کیا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ تم اس طرح سے بول رہے ہو، نہیں، ان کو گنجائش دی. پھر ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی نا، آپ کتنی یعنی لوگوں کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈر نہیں تھے جیسے آج کے لیڈران ہوتے ہیں، کہ وہ تو اتنی مشکل سے ملتے ہیں کہ لوگ بےچارے
उन तक पहुंचना ही ऐसे समझ देंगे यही बहुत बड़ी सआदत हो गई कि इन तक हम पहुंच गए और इनके हाथ में अपनी एप्लीकेशन दे दी। इतना मुश्किल होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो चाहता था पहुंच जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो अमीर होता है लोगों का वो उनका खादिम होता है। तो ये बात बहुत बड़ी बात है, जो लोगों का अमीर होता है वो उनका खादिम होता है। ये नहीं है कि वो बड़ा अमीर, वो तो वो बड़ा लीडर है तो वो तो कहीं पता नहीं किधर छुप के बैठा हुआ है कि वो किसी को उसको दीदार भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। ऐसे नहीं, इजीली एक्सेसिबल होता है, वो उनकी खिदमत में लगा होता है ना। अल्लाह अकबर। और हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर कितना बैलेंस था, कितना बैलेंस था। ठीक है, और हमें ये भी यहाँ से पता चलता है कि दरगुजर करे कोई इस तरह का किसी ऐसे बंदे के साथ हमारी डीलिंग हो जाए, चाहे हम कोई इंचार्ज लीडर नहीं भी हैं, बड़े कहीं के भी कोई छोटे मोटे इंचार्ज भी हैं, कहीं कोई ग्रुप के इंचार्ज हैं, किसी घर के इंचार्ज हैं, किसी मस्जिद के हैं, किसी इदारत के हैं, तो देखिए एक्सपेक्ट करें कि हर किस्म के लोग आएंगे। आप पब्लिक से जब डीलिंग करते हैं तो हर किस्म के लोग होते हैं उसमें फिर दरगुजर करना सीख लें। अगर आप बात बात पे लोगों की माइंड करने लगे तो आप कभी कोई काम नहीं कर सकेंगे खैर का। ठीक है, अच्छा, और दूसरी एक और बात यहाँ पे आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया सुभान अल्लाह कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अच्छा, आयत नंबर 2 को आप देखें और इस आयत को आप देखें, वहां पे दो बहुत बड़े बड़े सहाबा की बात हो रही है, उनकी आवाजें थोड़ी सी बुलंद हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया याद रखना आवाज ना बुलंद करना, ये ना तुम्हारे अमाल जाया हो जाए। यहाँ पे फरमाया अल्लाह गफूर रहीम है। इसका कसूर ज्यादा बड़ा था इन बदुओं का या वो उनका अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, इन बदुओं का ज्यादा बड़ा था ना, तो आपस में बात ही कर रहे थे, उसमें ही जरा इख्तलाफ हुआ, आवाजें ऊंची। इनका कसूर ज्यादा बड़ा था, ये जो बद्दू अब बाहर से बोल रहे हैं और चीख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह गफूर रहीम है। और वहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया ये ना तुम्हारे अमाल जाया हो जाए। क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप दोनों जगहों पर? ये पता चल रहा है ना, जितना ऊंचा स्टेटस होता है ना, एक्सपेक्टेशन भी उसके मुताबिक होती है। ये अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, इनका जैसे भी जो भी इनके अभी मैनरिज्म कुछ नहीं है, तो जिस किस्म के लोग हैं उसी तरह की डीलिंग है। जो जितना नेक, परहेजगार, एजुकेटेड ज्यादा होगा, उससे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। देखिए मिसाल के तौर पे आप लोग हैं, अब आप लोग माशाल्लाह 26वें पारे पे पहुंच गए, आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। जो अभी पहले दूसरे पारे पर हैं, छोटे कोर्सेज के अंदर है, उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। आप कोई छोटी गलती भी करते हैं तो वो बड़ी है, वो बड़ी बड़ी भी कर देते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो नए नए आए हैं, अभी तो इन्होंने कुछ सीखा नहीं, कुछ समझा नहीं, छोटे छोटे कोर्सों में। तो फर्क समझे ये बात को। तो अगरचे उन्होंने गलती की है, फिर भी अगर ये उनको कह दिया जाता तुम्हारे तो सारे अमल जाया, तो वो तो वहीं से डर जाते, वो तो अभी नए नए तो मुसलमान हुए। तो उनको गुंजाइश दी गई, उनको कहा गया कोई बात नहीं, हो गई गलती, आइंदा नहीं करना, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ कर देगा। ठीक है, अल्लाह माफ कर देगा। बहुत ज्यादा सीखने की ये भी बात है हमारे लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।